اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. سلام. حضرات گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، انجمن محبان حسین اہلیان نگر کی جانب سے ادا خانہ ابو طالب میں عشرہ محرم کی 1409 ہجری کے عشرہ محرم کی پہلی تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. عقیدہ ہمارا موضوع گفتگو ہے. آج تمہیداً کچھ باتیں عزاداری اور مجلس کی اہمیت پر عرض کی جائیں گی، اور کل سے انشاءاللہ اس عنوان پر جس کی تمہید آج عرض کروں گا تفصیلی گفتگو آپ کی سماعت کی نظر کی جائے گی. یہ مجلسیں ہماری شرگ حیات ہے. یہ عزاداری ہماری رسم نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے. یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ ذکر حسین، یہ تذکرہ کربلا، یہ ہماری رسومات نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے کہ رسومات بدلتی رہتی ہیں، عقیدے تبدیل نہیں ہوا کرتے. رسومات بدلتے رہتے ہیں، رسم تبدیل ہوتی رہتی ہے، رواج تغیر آتا رہتا ہے، لیکن عقیدے، آئیڈیالوجی، نظریات اس ناقابل تردید حقیقت کا نام ہوتا ہے جن پر دنیا کا بڑے سے بڑا حادثہ بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا. اگر یہ مجلسیں صرف رسم ہوتی تو اب تک ان مجلسوں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ رسومات کی عمر 40 برس سے زیادہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ رسومات کی عمر 40 برس سے زیادہ نہیں ہوتی. جو رسومات آج سے 40 برس پہلے تھی وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ آج سے 40 برس بعد نہیں ہوں گی، جو آج سے 40 برس بعد ہوں گی وہ اس سے 40 برس بعد نہیں ہوں گی. رسومات بنتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، مٹتی رہتی ہیں، سڑتی رہتی ہیں، لیکن بقول علامہ اقبال کے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں
انداز خوفی و شاعری. حسین حقیقت ابدی کا نام ہے، شبیر حقیقت ابدی کا نام ہے. اس میں قیامت تک کوئی تغیر نہیں آ سکتا، قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بدلتے رہتے ہیں انداز خوفی و شاعری. خوفیوں کے انداز بدلتے ہیں، شاعریوں کے انداز بدلتے ہیں، ان کی دوستی کے انداز بھی بدلتے ہیں، ان کی دشمنی کے انداز بھی بدلتے ہیں. کبھی دشمن بن کے حملہ کرتے ہیں، کبھی دشمن بن کے حملہ کرتے ہیں، کبھی دو بن کے تلوار لگاتے ہیں. خوفیوں کے انداز بدلتے ہیں، شاعریوں کے انداز بدلتے ہیں. علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مخصوص خوفی بدلتا ہے. علامہ اقبال کا مفہوم یہ ہے کہ بدلتے بدلتے رہتے ہیں انداز خوفی اور شاعری. علامہ نے بتایا کہ خوفے رہنے والوں کو خوفی نہیں کہتے، شام کے رہنے والوں کو شاعری نہیں کہتے، مکے کے رہنے والوں کو مدنی نہیں کہتے، مدینے کے رہنے والوں کو مدنی نہیں کہتے. ضروری نہیں ہے کہ خوفے میں کوئی منافق ہو، خوفے میں کوئی جو ایسا نوکری نہیں ہو سکتا ہے. مدینے کے منافق بھی بہت ایسے ہیں اور جو ہے صلوات بھیجے دعوت محمد. کوفے میں کوئی مومن بھی ہو سکتا ہے، مکے اور مدینے میں منافقین بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں کیا ہے؟ علی توجہ. اس لیے کہ قرآن مجید کی مکی آیتیں بھی ہیں، مدنی آیتیں بھی ہیں. مکی صورتوں میں بھی منافقین کا تذکرہ ہے، مدنی صورتوں میں بھی 194 آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن میں منافقین کا تذکرہ ہے. 194 21 صورتوں میں ہے. بہت توجہ. ان 21 صورتوں میں 30 صورتیں مکی ہیں، 18 مدنی ہے. آپ سوال تو نہیں بھیجتے محمد عالم؟ سوال ہے. ہم تو قرآن مجید کا ایک کیلکولیشن پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. 21 صورتوں میں 194 آیتوں میں متعدد مقامات پر مختلف عنوانات کے تحت منافقین کا تذکرہ موجود ہے. ان کا منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی عقیدہ نہ ہو. توجہ. میں نے یہ گفتگو اسی لیے آغاز کی ہے اس تمہید میں تاکہ سمجھ جائیں اور پھر ہم مجلس کا مفہوم آج کے حد تک بیان کر دیں تاکہ کل سے اپنے عقیدے کا اظہار کریں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. دیکھیں، منافق کہتے ہی اسے ہیں جس کا کوئی ذاتی عقیدہ نہ ہو، جو زبان سے کچھ کہے دل میں کچھ رکھے، جس کے قول و فعل میں تعداد ہو، جس کی زبان پر کچھ ہو، جس کے دل میں کچھ ہو. اس کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ مومنین میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم صاحبان ایمان ہیں، لیکن جب وہ اپنے شیطانوں سے خوشیاں نصیب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہے صلوات محمد رحمت. یہ ہے تذکرہ قرآن مجید میں ان اتنے مقامات پر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو عزیزان محترم، کوفے میں رہنے والے کو کوفی نہیں کہیں گے، جو بدل جائے کوفی ہے، چاہے کوفے میں رہے یا پاکستان میں رہے. جو بدلے وہ کوفی ہے، جو نظریہ بدلے وہ کوفی ہے، جو فلسفہ بدلے وہ کوفی ہے، جو فکر بدلے وہ شاعری ہے، جو دادا بدلے وہ شاعری ہے، جو ارادہ بدلے وہ کوفی ہے، جو منزل بدلے وہ کوفی ہے، جو قائم مقام بدلے وہ کوفی ہے، جو اپنا امام بدلے وہ کوفی ہے. تبدیلیاں نہیں ہوا کرتی. جہاں تنظیم نہ ہو، جہاں تبدیلی نہ ہو، جہاں چادر نہ بدلے، جہاں ارادے نہ بدلے، اسے قرآن کی زبان میں مومن کہا گیا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
رب کہتے ہیں. دیکھیں مومن کی تاریخ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر استقامت کرتے ہیں، اس پر مستقیم ہو جاتے ہیں، اس پر جل جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ حزن ہوتا ہے، نہ آنے والے خطرے کا ڈر ہوتا ہے اور نہ گزرنے والے نقصان کو ملال ہوتا ہے. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی اس پر. خوف کہتے ہیں آنے والے خطرے کو، حزن کہتے ہیں خلاف توقع پیش آنے والے حادثے کو. اگر اچانک کوئی واقعہ پیش آ جائے جس کی آپ کو امید نہ ہو اور آپ کو نقصان ہو جائے، اچانک امید کچھ تھی ہو کچھ گیا، تو اس پر خوف نہیں ہوگا، ملال ہوگا کہ کاش ایسا نہ ہوتا. لیکن مومن کی تعریف قرآن مجید نے یہ بتائی ہے کہ مومن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے، کوئی نہ آنے والے خطرے کا کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ گزرنے والے حادثے پر کوئی ڈر ہوتا ہے. وہ اللہ کو رب کہتا ہے، اس پر استقامت کرتا ہے، اس پر مستقیم ہو جاتا ہے. تو عزیزان مختار، سب سے پہلا عقیدہ، جہاں سے گفتگو کا ہم آغاز کریں گے، سب سے پہلا عقیدہ توحید. اگر توحید کا عقیدہ سلامت نہیں تو سارے عقیدے کے ساتھ سارے عمل کے ساتھ اقرار توحید ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ فلاح پا جاؤ. اللہ کی توحید کا اقرار سب سے پہلے یہ ہے بنیادی نقطہ عقیدے میں کہ اس وقت تک کوئی انسان کسی بھی رخ سے، کسی بھی اعتبار سے منزل ایمان میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک وہ توحید باری تعالیٰ کا اقرار نہ کرے، اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، ذات میں، صفات میں، خصوصیات میں، اس کے حی ہونے میں، اس کے قیوم ہونے میں، اس کے عظمی ہونے میں، اس کے ابدی ہونے میں، اس کے لم یزل ہونے میں، اس کے لا یزال ہونے میں، اس کے صاحب جبروت ہونے میں، اس کے رحیم ہونے میں، اس کے رحمان ہونے میں، اس کے احد ہونے میں، اس کے سمد ہونے میں، ہر اعتبار سے اسے خدا ماننا، تسلیم کرنا، اسے عبادت کے لائق ماننا، اس کے علاوہ کسی کو منزل عبادت پر تسلیم نہ کرنے کا نام عقیدہ توحید ہے. ہر مذہب جعفریہ کے پیروکار عقیدہ توحید میں اس طرح سے قائم ہے کہ ہم اسے ہمیشہ سے مانتے ہیں، ہمیشہ تک مانتے ہیں، لم یزل مانتے ہیں، لا یزال مانتے ہیں، نور مانتے ہیں. توجہ نور مانتے ہیں، احد مانتے ہیں، سمجھ مانتے ہیں. کہاں ہے پتہ نہیں، کدھر ہے پتہ نہیں، کس رخ پر ہے علم نہیں، کب سے ہے پتہ نہیں، کہاں ہے علم نہیں، سب جگہ ہے ایمان ہے، کہیں نہیں ہے ایمان ہے، مجموعہ ہے ایمان ہے.